آج ہم آپ کو دنیا کی معروف شخصیات سے جڑے ایسے عجیب و غریب حقائق بتائیں گے جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور بالکل بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈولف ہٹلر کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں افراد کی جان لینے والے ہٹلر کو 1939 میں امن کے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا؟ یقیناً یہ سب کے لیے حیران کن ہوگا، کیونکہ آج کے زمانے میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تاریخ کے خطرناک ترین شخص کو نوبل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ 1939 میں ایڈولف ہٹلر کو سویڈش پارلیمنٹ کے ایک رکن نے امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا۔ ہماری لسٹ میں دوسرے شخص چین کے موجودہ صدر شی جن پنگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے 7 سال ایک غار میں گزارے۔ اس وقت دنیا کے دوسرے طاقتور ترین شخص شی جن پنگ کے والد کو جب پارٹی سے نکال دیا گیا تو ان کا خاندان دوبارہ تعلیم اور محنت مزدوری کے لیے دیہی علاقوں میں چلا گیا، لیکن رہنے کے لیے کوئی گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ تقریباً 7 سال تک ایک غار میں رہے اور اپنے والد کے ساتھ ایک فارم پر بھی کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک سرکاری پروگرام کے تحت انہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت ملی۔ چین میں موجود وہ غار جسے کبھی وہ گھر کہتے تھے، آج وہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ فہرست میں تیسری شخصیت برطانیہ کی سابق ملکہ مرحومہ الزبتھ ہیں۔ ملکہ الزبتھ ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن طور پر ایک تربیت یافتہ ٹرک مکینک اور ڈرائیور بھی تھی۔ ملکہ الزبتھ جب 18 سال کی تھیں تو دوسری جنگ عظیم کے دوران خواتین کی معاونت کے لیے ایک لوکل سروس پروگرام میں شامل ہوئی اور وہاں سے مکینک اور ملٹری ٹرک ڈرائیور کی تربیت حاصل کی۔ وہ شاہی خاندان کی واحد خاتون رکن تھی جنہوں نے مسلح افواج کے ساتھ فیلڈ میں بھی کام کیا۔ اگلی شخصیت آلبرٹ آئنسٹائن ہے، جو کہ ایک معروف سائنٹسٹ تھے، تاہم بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ مذہبی لحاظ سے ایک یہودی تھے۔ ان کے مذہب کے بنا پر اسرائیل کی طرف سے انہیں 1952 میں ملک کی صدارت کی پیشکش کی گئی تھی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ میں ریاست اسرائیل کی طرف سے اس پیشکش سے بہت متاثر ہوا ہوں، لیکن دکھی اور شرمندہ ہوں کہ میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ عجیب و غریب خصوصیات کی حامل عالمی شخصیت میں فرانس کے بہادر سپہ سالار اور حکمران نیپولین بوناپارٹ بھی شامل ہیں۔ نیپولین نے انقلاب فرانس کے بعد لاتعداد فوجی مہمات کی قیادت کی اور تقریباً یورپ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بار نیپولین کسی جنگ میں شکار کرنے گئے تو خرگوشوں کے ایک ریوڑ نے ان پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساتھیوں سمیت خرگوشوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ خرگوشوں کے اس حملے میں نیپولین اور ان کے ساتھی زخمی ہو گئے، یعنی فرانس کا بہادر سپہ سالار خرگوشوں کا شکار کرنے گیا تھا اور خود ان کا شکار بن گیا۔